بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برداشت کرنا علی ابن ابی طالب سے سیکھیں، آج کا ہمارا یہ موضوع ہے۔ اور جناب امیر المومنین وہ ذات گرامی جو ذات مصطفیٰ کے وہ شاگرد کامل کہ جو اعلان کرتے تھے، اور نہج البلاغہ میں بار بار فرمایا مختلف طریقوں سے، اور ایک جگہ پہ جو خوبصورت الفاظ ہیں کہ اصحاب مصطفیٰ قائل ہیں اور اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس نبی کی ایک لحظے کے لیے بھی کبھی مخالفت نہیں کی۔ یہ ہے وہ کمال علوی۔ اور ادھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس لیے کرم اللہ ہیں۔ تو یہ محبوب خدا، محبوب مصطفیٰ، ان کی محبوب چیزیں کیا ہیں؟ ہم یہ تو تذکرے کرتے رہتے ہیں کہ حدیث غدیر اور کرنے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کرتے رہتے ہیں تو پھر اس میں کوئی کمی ہے نہیں۔ ان تذکروں کو عام کرنا چاہیے۔ ہماری گزشتہ دنوں کی ایک ویڈیو، جمعے کی ویڈیو، ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ جب آپ محبت کا خزانہ رکھتے ہیں تو پھر اس خزانے کو تقسیم کرنا بھی آپ کا فریضہ بنتا ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ ہم جو مودت و محبت کے قائل ہیں، تو ڈاکٹر تیجانی نے یہ کہا ہے، اور یہ ویڈیو ہماری ڈاکٹر تیجانی کے جب میں شیعہ ہوا تو اس حوالے سے ڈاکٹر تیجانی نے زور دے کے کہا کہ تاریخ کے اوپر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹائیں اور تاریخی حقائق کو غلافوں سے باہر نکالیں۔ یہ ہیں ڈاکٹر تیجانی کے الفاظ، ہم نے اس ویڈیو میں ان کی کتاب کے ذریعے سے نقل کیا۔ تو جناب امیر المومنین سے اگر محبت ہے تو جن چیزوں سے علی ابن ابی طالب کو محبت ہے ان سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے علی علیہ السلام کی، اس لیے کہ عرض کر رہا تھا خیبر میں پیغمبر اکرم کا وہ مشہور فرمان، میں کل اس کو علم دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب ہے، اور اللہ کے رسول کو وہ محبوب ہے۔ اب وہ کون ہے؟ وہ دوسرے دن جو ذات گرامی آئی ہیں وہ ذات علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو جب اللہ اور اللہ کی ذات پیغمبر اکرم کے محبوب ہیں جناب امیر المومنین، تو ذرا ہم جیسے افراد کو بیٹھ کے کبھی دیکھنا چاہیے، نہج البلاغہ کے مطالعے سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کی محبوب چیزیں کیا ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے کہ برداشت کرنا علی سے سیکھیں، تو برداشت کرنا علی کی ایک محبوب چیز ہے، اور اتنی محبوب ہے کہ زمانہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور اس کا نام ہے حلم۔ آپ کو معلوم ہے حلم جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ 7 جگہ پہ اپنے آپ کو قرآن مجید میں حلیم کہا۔ جناب ابراہیم کو حلیم کہا، جناب اسماعیل کو حلیم کہا ہے۔ حلیم بڑا خوبصورت ترجمہ علامہ علی نقی صاحب نے جو قرآن مجید کی ان آیات کا کیا، وہ بڑا برداشت کرنے والا تھا۔ ان ابراہیم حلیم تھے، اسماعیل حلیم تھے۔ یہ آیات ہیں، اگر آپ دیکھیں سورہ ہود کی آیت نمبر 75 ہے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اور سورہ صافات کی آیت ہے 101 فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بڑی برداشت رکھنے والا بیٹا دیا ہے۔ برداشت کے 2 معنی یا حلم کے 2 معنی ہیں۔ یہاں اکثر علماء نے یہ کیا ہے کہ مصائب و مشکلات کے مقابلے میں برداشت و تحمل، اور دوسرا جو اکثر معنی کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غضب و غصے کے سامنے برداشت کرنا۔ البتہ عفو کے لیے یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے، ذرا دقت کیجئے، عفو بھی لفظ استعمال ہوا ہے، معاف کرنا۔ عفو سے بڑھ کے یہ حلم ہے۔ حلم یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی قوت برداشت ہو جائے کہ وہ قوت اس کا ملکہ بن جائے، اس کو غصہ آئے ہی نہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور پھر وہ جلدی اس کے سزا دینے کا بھی نہیں سوچتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی حوالے سے تو حلیم ہے۔ وہ اس کے مقابلے میں جو دشمن آتے ہیں اور کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، فرعون کی صورت میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بھی جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو ارشاد فرماتے جاؤ، وہ بھول گیا ہے مجھے، انہ طغی، اس نے میرے سامنے بغاوت کر دی ہے۔ تو پروردگار یہ لفظ اگر ذہن میں رہے، انہ طغی، وہ طاغی ہو گیا ہے، اس نے بغاوت کر دی ہے، وہ خدا بن بیٹھا ہے، جاؤ اس کو میری طرف بلاؤ۔ لیکن قربان پروردگار کے اس حلم پہ فرماتا ہے قولا لہ لینا، جاؤ
قولا لہو قولا لینا، جاؤ لیکن یاد رکھو دونوں بھائی کہ آپ اس فرعون سے اگرچہ میرے مقابلے میں ہے لیکن بات نرمی سے کرنا۔ تو یہ ہے حلم پروردگار، عذاب دینے میں، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ تو اب اگر ہمیں حلم سیکھنا ہے، برداشت سیکھنی ہے، تو آئیے علی ابن ابی طالب سے سیکھیں۔ دو واقعات میری ذہن میں اس وقت جو ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نہج البلاغہ کی شرح جناب ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے، وہ تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ علی رئیس الفضائل، فضائل کا سردار اگر کوئی ہے، جس فضیلت کو فضیلت کہیں گے اس فضیلت کا سردار علی ہے۔ تو ان فضیلتوں میں سے، اخلاقی فضائل میں سے ایک فضیلت حلم ہے، اللہ نے خود کو جس سے موصوف فرمایا ہے۔ تو اب ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ یہ حلم اگر علی کا دیکھنا ہے تو جنگ جمل کے بعد دیکھیے زوجہ رسول کو کس انداز میں وہ جنگ کرنے آئیں، اور جب علی فاتح ہوئے تو کس انداز سے برداشت کیا، اور حرم رسول سمجھ کے، عزت رسول سمجھ کے کس انداز سے ان کو مدینہ پلٹایا۔ اب یہ ہم نے ایک ویڈیو میں یہ ذکر کیا ہے کہ علی علیہ السلام کا مد مقابل کے ساتھ برتاؤ کیسے رہا جمل میں، تو یہ ایک مثال جو ابن ابی الحدید نے دی ہے۔ مولانا روم مثنوی میں ایک پوری انہوں نے نظم لکھی ہے، اور اس نظم میں علی علیہ السلام کے حلم کا تذکرہ کیا، اگرچہ انہوں نے اس کو عنوان دیا ہے از علی آموز، از علی آموز اخلاص عمل، کہ اخلاص عمل، خلوص کو اگر سیکھنا ہے تو علی سے سیکھیں۔ لیکن واقعہ جو نقل کیا ہے وہ واقعہ وہی ہے کہ جب جنگ خندق میں عمرو بن عبد ود کو جناب امیر المومنین زیر کرتے ہیں، اور پھر جناب امیر علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ وہ تھوک دیتا ہے، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ماں کی گالی دیتا ہے، تو جناب امیر علیہ السلام اس کے سینے سے اتر آئے اور باہر ٹہلنے لگے اور اس کو چھوڑ دیا، اور پھر جب وہ غصہ ختم ہوا تو اب یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کہ گویا جناب امیر علیہ السلام نے کس انداز سے اس کے اس ساری گستاخی کو برداشت کیا۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں اپنی زندگیوں میں علی علیہ السلام کی اس محبوب چیز برداشت۔ میں چند موارد جو ہیں وہ بہت سارے موارد میں مختلف انداز میں جناب امیر علیہ السلام نے اس حلم کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا اگر ایک جملہ آپ یاد رکھیں تو یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 211 میں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ الحلم فدام الصفیح، یہ حلم اور بردباری احمق کے منہ کا تسمہ ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ احمقانہ برتاؤ کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں آپ احمق بن کے اس جیسی باتیں نہ کریں، بلکہ آپ حلم سے کام لیں تو یہ اس کے منہ کا تسمہ ہے، یعنی اس کی زبان کو بند کرے گا۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، یہ کلمات کسار نمبر 418 میں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا الحلم عشیرہ، یہ برداشت کرنا، یہ حلم و تحمل ایک پورا قبیلہ ہے، یعنی اگر برداشت سے کام لیں گے تو آپ کے گرد ایک قبیلہ اکٹھا ہو جائے گا، لوگوں کا ایک ہجوم ہو جائے گا، اور اگر آپ ہر کسی کے ساتھ ناراض نظر آئیں گے تو آپ سے لوگ بچ کے رہیں گے۔ اور آخری فرمان اگر نقل کر دوں نہج البلاغہ کے کلمات کسار میں سے نمبر 113 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا عِذَّ الْحِلْم، اور حلم جیسی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو آئیے ہم بھی برداشت کرنا سیکھیں، اور اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو سزا دینے میں اور اس کو برا بھلا کہنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ ہم برداشت کریں۔ اور کبھی کبھی برداشت ایسی ہوتی ہے کہ دوسرا سمجھتا ہے کہ گویا میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ ایسے مواقع پہ پھر بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ اس کو تو پھر بھی احساس نہیں ہے، تو کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو یا نہ ہو، آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے، اور وہ ہے برداشت۔ اگر ہم اس اخلاقی کمال کو اپنا لیں تو گھروں میں، معاشرے میں بہت سارے سکون کا سبب بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔